اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب صلوات والصلاة والسلام علی اہلہا اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین صلوات دعا گو ہوں خالق دو جہاں آپ سب کا اس مقدس بارگاہ میں چلا جائے، اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ اجتماع فیملی نے جو اہتمام کیا وہ تو پہلے محمد والے محمد ویسے اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ جو جو حاجات لے کے آئے ہیں مالک انہیں پورا فرمائے۔ مجلس کی روحانیت کے لیے مل کے بابا سے بلند تر صلوات۔ تو جو ہے جناب نوکری شروع کی جائے۔ ان کے ذکر سے ذکر کی ابتدا کرنے لگا ہوں جو خود ذکر اللہ۔ آپ ان لفظوں پہ اگر غور فرمائیں تو یہی لفظ عنوان کے مطابق ہے، ان کا ذکر ہی توحید کی بقا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں ذکر اللہ، یہ لفظ قابل غور ہے۔ میرے پانچویں معصوم کا چھٹے معصوم کا فرمان ہے ذکر اللہ۔ سرکار فرماتے ہیں جس نے ہمارا ذکر کیا بس اسی نے اللہ کا ذکر کیا۔ لفظ بس پہ غور فرمائیں، جس نے ہمارا ذکر کیا بس اسی نے اللہ کا ذکر کیا ہے۔ یعنی اللہ کے ذکر کی شرط اور بنیاد بن رہا ہے ذکر محمد و آل محمد۔ ان کا ذکر کرو گے تب اللہ کا ذکر ہوگا، کیونکہ انہوں نے بتایا ہے کہ اللہ ہے۔ بس آپ کی توجہ ہوگی جو آنے وہ آ بھی جائیں گے تاکہ بات کو جلدی سے آسانی سے آگے لے کے چلیں۔ ذکر اللہ، شاہ جی بات اچھی لگے پھر بولنا حق بنتا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں ہمارا ذکر اللہ کا ذکر ہے۔ آگے میرے معصوم امام فرماتے ہیں ذکر عدونا، ذکر شیطان نے، اور سرکار فرماتے ہیں جس نے بھی ہمارے دشمن کا ذکر کیا اسی نے شیطان کا ذکر کیا۔ آپ نے غور نہیں فرمایا؟ اور فرمانے آپ سرکار فرماتے ہیں ذکر اللہ، ہمارا ذکر اللہ کا ذکر ہے۔ ذکر عدونا، ذکر شیطان نے، اور یہ تو بھائی اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے مناقب آل محمد کا، اس پہ ملتا ہے یہ ذکر عدونا ذکر شیطان نے، جس نے ہمارے دشمن کا ذکر کیا اسی نے شیطان کا ذکر کیا۔ رسول یہی تو فرما گئے تھے زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اپنی مجلسوں کو میرے بھائی علی کے ذکر سے زینت دینا، تو کس مجلس میں ذکر علی ہوگا وہ رحمان کی مجلس ہوگی۔ ان کا ذکر اللہ کا ذکر ہے۔ مولانا حسین السلام جی عطا فرمائے غور کیجیے گا، ذکر اللہ، ہمارا ذکر اللہ کا ذکر ہے۔ تو بات تو حل ہو گئی نا، مسئلہ تو خود بخود حل ہو گیا۔ جب ان کا ذکر اللہ کا ذکر ہے پھر ان سے مانگنا بھی اللہ سے مانگنا، اس میں پھر لڑائی جھگڑا کس بات کا ہے؟ یہی تو ہے جو مظہر ذات الہیہ۔ یہ ہر چیز پہ غالب ہے۔
میں ایک نئے انداز سے بات گفتگو کو آگے لے کے بڑھتا ہوں. بظاہر کہہ دیا جائے نا کہ محمد و آل محمد ہر چیز پہ غالب ہیں، تو کہتے ہیں یہ کیا ہو گیا جی ہر چیز پہ غالب؟ اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو خلق کیا ہے؟ افلو ما خلق اللہ الماء، تخلیق میں سب سے پہلے. اور قرآن کیا ہے؟ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ. وہی تو ہے جس نے زمین و آسمانوں کو 6 دنوں میں بنایا. جب بنایا نا تو اللہ کا عرش پانی پر تھا، یعنی پانی سب سے پہلے ہے، الماء سب سے پہلے ہے. میرے مولا سے پوچھا گیا تھا یہ الماء سے مراد پانی ہے؟ کہا دنیا والے کتنے جاہل ہیں. کہا الماء سے مراد پانی سمجھتے ہیں تو پھر عرش کے معنی کیا ہے؟ کہتے ہیں اللہ کا عرش، کیا اللہ کا عرش پانی پر تھا تو پانی حامل ہو گیا، عرش محمول ہو گیا، پانی جو ہے وہ عرش سے طاقتور ہو گیا. تو دنیا کو سمجھ ہی نہیں آئی ہے. کہاں دنیا والوں الماء سے مراد پانی نہیں، ہم آل محمد ہے. ہائے ہائے، الماء سے مراد آل محمد ہے اور عرش سے مراد علم الہی ہے. ہم ہی وہ وجود ہیں جو زمین و آسمان کی خلقت سے بھی پہلے اللہ کے علم کو اٹھائے ہوئے تھے. اب کائنات عالم میں سب سے پہلے پانی کو خلق کیا. اب آپ نے ظاہری طور پہ الماء میں نے بتا دیا حقیقت آل محمد ہے. اب آپ نے بظاہری پانی دیکھنا ہے. جب یہ بظاہری شاہی پانی دیکھا نا کہ جو ہم پیتے ہیں، اس نے تکبر کیا. من ہوا اللہ غالب، کون ہے جو مجھ پہ غالب آئے گا؟ اللہ نے سب سے پہلے مجھے خلق کیا، مجھ پہ کوئی غالب نہیں آ سکتا. اللہ نے دیکھا ہے تکبر کر رہا ہے، تکبر تو فقط میری ذات کو زیبا ہے. اللہ نے پانی کے اوپر زمین کو بچھا دیا. ہائے ہائے، آپ نے غور نہیں فرمایا، اس کا تکبر بھی ٹوٹ گیا. اس کے اوپر ایک اور تخلیق ہو گئی. جب پانی کے اوپر زمین آئی نا، زمین نے کہا من ہو والا غالب، کون ہے جو مجھ پہ غالب ہے؟ اب آپ نے غور فرمانا، بڑی قیمتی باتیں ہیں. یہی تو پتہ چلے گا آل محمد کی حقیقت کیا ہے. جب مٹی نے کہا نا کون ہے جو مجھ پہ غالب آ سکتا ہے، اس پہ دل نے دیکھا ہے. پھر تکبر کی صدا بلند ہوئی. اللہ نے زمین کے اوپر پہاڑوں کو نصب کر دیا ہے. پہاڑوں نے کہا مجھ پہ کون غالب آ سکتا ہے؟ اللہ نے لوہے کو نازل کر دیا ہے. اب آپ نے ترتیب دیکھنی ہے. لوہے نے تکبر کیا، مجھ پہ کون غالب آ سکتا ہے؟ اللہ نے آگ کو غالب کر دیا. آگ نے کہا مجھ پہ کون غالب آ سکتا ہے؟ اللہ نے پانی کو پھر مسلط کر دیا. پانی نے کہا مجھ پہ کون غالب آ سکتا ہے؟ اللہ نے بادلوں کو مسلط کر دیا. بادلوں نے کہا مجھ پہ کون غالب آ سکتا ہے؟ اللہ نے ہواؤں کو اس کے اوپر. غور نہیں فرما رہے، ہر چیز کو دوسری چیز پر غالب کر کے کائنات عالم کو نقش دے دیا. ہر کوئی دوسرے پہ غالب ہے. علی غالب علی کل غالب. ہائے ہائے، جو غالب علی کل غالب ہے وہی بقائے توحید کا سبب بنے. آپ کی زندگی ہو، آپ سلامت رہے. ہائے ناری، آپ سلامت رہے. غور فرما رہے ہیں آپ؟ یعنی ایک کو دوسرے پہ غالب، دوسرے کو تیسرے پہ غالب. کائنات عالم میں میرا مولا علی ہے جو غالب علی، یعنی کل کا لفظ کہہ کے بتا دیا جو بھی کل میں آئے گا علی اس پہ بھی غالب ہے. ہائے ہائے، اس لیے تو خدائے سخن نے شیر کہا تھا خورشید فلک اچھے حر تاج علی ہے، اللہ کے سوا جو بھی ہے وہ تاج علی. آپ سلامت رہے، جسے بات سمجھ آئیے. اور فرما رہے ہیں آپ توجہ ہے نا آپ کی، یعنی علی غالب علی کل غالب، ہر غالب پہ غالب آنے والا. کیونکہ علی علیہ السلام ہے مظہر ذات الہیہ، تو جناب علی کا ہر غالب پہ غالب آنا توحید کی بقا کے لیے ضروری ہے. میں بات
بات کو آگے بڑھاتا ہوں جو میں نے آیت پڑھی ہے، آپ سلامت رہے. اِنَّا اول بیت وضع للناس. کل میں نے اس پہ گفتگو کی، میں اسی بات کو آگے لے کے چلوں گا. اول بیت ہم سارے بظاہر، لفظ بظاہر پہ غور کرنا ضروری ہے. بظاہر کہتے ہیں اول بیت کعبہ ہے. میں نے کہا یہاں سے بات شروع کی، جو بار بار گرایا گیا ہو، بنایا گیا ہو، وہ اول نہیں ہو سکتا. حقیقت میں اول بیت ہے محمد و آل محمد. حقیقت میں اول بیت یہ ہے. تو کہتے ہیں سب سے پہلے توحید ہم میں آئی ہے، ہم نے بتایا وہ کیسا ہے. اس لیے تو فرماتے ہیں کیا ہوگا من لا یعلم ما ہوگا ولا کیف ہوگا ولا حیث ہوگا ولا عین ہوگا الا ہوگا. علی کہتے ہیں وہ کوئی نہیں جان سکتا تو کیسا ہے، کس حیثیت سے ہے، کہاں ہے. الا ہوگا، میں جو کہہ رہا ہوں مگر ہے. آپ نے غور نہیں فرمایا. شاہ جی یہ جو میں کہہ رہا ہوں ہے، میرے مولا نے کہا یہ ہونا ہی توحید کی دلیل. شاہ جی اگلے جملے میں اس کا مطلب سمجھ رہے ہیں، منت اچھی لگے پھر بولنا ضرور ہے. اللہ ہے جی. ساروں نے کہا جی بے شک، کیونکہ شیعہ حیدر کرار سے زیادہ توحید کون سمجھے گا. اصل توحید کے پرستار یہی تو ہے شیعہ حیدر کرار، جنہوں نے کائنات کو بتایا کہ توحید کو ماننا کیسا ہے. اب آپ نے غور فرمانا، ہم بھی کہتے ہیں کہ اللہ ہے، ہمارے بھائی بھی کہتے ہیں کہ اللہ ہے، انبیاء اور اوصیاء نے بھی کہا کہ اللہ ہے، 14 بھی کہتے ہیں کہ اللہ ہے. مطلب کو سمجھ نہیں آئی. ہائے ہائے، انبیاء نے کہا 14 کہتے ہیں. جسے سمجھ لگے وہ تو بھائی میرے ساتھ بولے نا. انبیاء اور اوصیاء نے شاہ جی کہا 14 کہتے ہیں. ہے کا مطلب ہے. اب یہ آپ کی زندگی اور سلامت رہے. اب یہ دیکھیے گا، مسلمان بھی کہتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں، انبیاء نے بھی کہا، آپ بھی کہتے ہیں، سارے کہتے ہیں جی اللہ ہے، 14 بھی کہتے ہیں ہے. لیکن اس لفظ ہے اور ہے میں بڑا فرق ہے. یہ لکھنؤ میں کہا تھا تو اس کی قیمت ملتی مجھے. لفظ ہے میں بڑا فرق ہے. مسلمانوں کی ہے کو اسلام کہتے ہیں، مومنوں کی ہے کو ایمان کہتے ہیں، انبیاء کی ہے کو یقین کہتے ہیں، 14 کی ہے کو اطمینان کہتے ہیں. ہائے ہائے، کائنات میں فقط محمد و آل محمد کو اطمینان ہے کہ اللہ ہے. آپ سلامت رہے. غور فرما رہے ہیں جی آپ. فقط محمد و آل محمد کو. اور دیکھیں جہاں پہ اسلام، اب یہ بات بڑی قیمتی ہے، ابتدا محتاج انتہا ہوتی ہے. جہاں پہ اسلام کی انتہا ہو رہی ہے وہاں سے ایمان کی ابتدا ہو رہی ہے. جہاں پہ ایمان کی انتہا ہے وہاں سے یقین کی ابتدا ہے. انبیاء صاحبان یقین ہے. قرآن میں سورہ ابراہیم پڑھی بھی ذرا، اولم تو میں کیا تو ایمان نہیں رکھتا؟ بلا ولیکن یطمئن قلبی، میں اطمینان قلب چاہتا ہوں. جہاں پہ ایمان کی انتہا ہوئی وہاں سے یقین کی ابتدا ہوئی، اور جہاں پہ یقین کی انتہا ہے وہاں سے اطمینان کی ابتدا ہے. میں جملہ قیمتی کہنے لگا ہوں، ایمان کے منتہا کمال کو سلمان کہتے ہیں. ہائے ہائے، اور خدا کے لیے غور فرمائیے گا، ایمان کے منتہا کمال کو سلمان کہتے ہیں، یقین کے منتہا کمال کو ابراہیم کہتے ہیں، اور اطمینان کے منتہا کمال کو حسین کہتے ہیں. آپ سلامت رہیں. وہ جو ہے نا آپ کے بھائی صاحبان کی کہنے دیتے ہیں کہ اللہ ہے. میرے مولا کے فرمان پہ غور نہیں فرماتے. جناب علی علیہ السلام فرماتے اسی لفظ ہے کو خدا کہتے. یہ جو لفظ ہے لکھتے ہیں نا، اسی کا نام خدا ہے. نہ کسی نے دیکھا ہے، نہ کسی نے پہچانا کہ وہ کیسا ہے.
آپ میں سے کسی نے اللہ دیکھا ہے؟ کبھی چولی میں گرد و نواح میں نظر آیا ہو؟ نہیں نظر آتا، پھر مان دیکھو کس سے سنا؟ یعنی آپ کو 14 کے کہنے پہ اتنا اطمینان ہے؟ ہائے ہائے، آپ نے غور نہیں فرمایا۔ فقط آپ لوگوں کو نہیں، 73 فرقے کہہ رہے ہیں ہمارے پاس اس کے ہونے کا پیمانہ ہے ذات مصطفیٰ، کیونکہ عالمین کے سچے رسول نے کہہ دیا کہ اللہ ہے، ہم نے دیکھا نہیں، مصطفیٰ کی زبان پہ اتنا یقین ہے، نہ دیکھے خدا کو مان لیا، مسلمان منافقت کی حد ہو گئی، اللہ مصطفیٰ کے کہنے پہ مانا، اسے مانتے موت کیوں آتی ہے؟ جس کا ہاتھ بلند کر کر کے کہتا رہا من کنت مولاہ فہذا علی مولا۔ آپ سلامت رہیں۔ اور فرما رہے ہیں اللہ مان رہے ہو، مصطفیٰ کے کہنے پہ دیکھا بھی نہیں، تو پھر اسے مانتے موت کیوں آتی ہے؟ آپ دیکھا بھی نہیں، یہ دکھاتا رہا، دیکھ لو یہ ہے، اور ہاں کا اشارہ بھی کرتا رہا، کوئی اور نہیں، یہ علی۔ اور فرما لیں آپ نے اب بظاہر لفظ وہیں سے شروع کرو، بظاہر ہم کہتے ہیں جی اولے بیت کعبہ، یہ کعبہ پہلا گھر ہے۔ جب اللہ کا پہلا گھر ہے، پالنے والے تیرا گھر ہے، نہ کبھی تجھے آتے دیکھا نہ کبھی تجھے جاتے دیکھا، تو نے گھر کہہ دیا ہے، یعنی اول بیت کعبے کو کہا گیا۔ اور رسول خدا بھی جانتے تھے، بڑی قیمتی بات کرنے لگا، رسول خدا بھی جانتے تھے کہ میری امت کے 73 فرقے اس کعبے کو اول بیت سمجھیں گے، اس لیے تو رسول نے کہا تھا یعنی انت فی امتی کمثل الکعبہ، ہائے ہائے یعنی تیری مثال میری امت میں کعبے جیسی ہے، نہ کوئی اس جیسا ہے نہ کوئی مجھ جیسا۔ آپ سلامت رہے۔ رسول نے کہا کہ نہیں کہا؟ حدیث مصطفیٰ ہے یعنی انت فی امتی کمثل الکعبہ، یعنی تیری مثال امت میں کعبے جیسی ہے، کعبے کی طرف جایا جاتا ہے۔ ہائے ہائے، کعبہ کسی کے پاس چل کر نہیں جاتا۔ اب میں قیمتی جملہ کرنے لگا ہوں، سارے 73 کے 73 فرقے نمازیں پڑھتے ہیں کعبے کی جانب منہ کر کے، اگر کعبے سے منہ پھرا تب بھی نماز گئی، علی سے پھرا تب بھی گئی۔ ہائے ہائے، علی مشعل کعبہ ہے، رسول کہہ رہے ہیں نماز رہے گی نہیں رہے گی نا، تو علی کی مثال کعبے جیسی ہے۔ اگر آپ علی کو کعبے کے برابر کام کر کے بھی مانو نا، تو نہ نمازوں سے کعبہ نکلتا ہے نہ علی نکلتا ہے۔ لڑائی جھگڑے والی بات نہیں ہے، عقل والی بات ہے۔ اور فرمایا گیا آپ نے علی تیری مثال میری امت میں کعبے جیسی ہے۔ فقط اتنا کہا ہوتا نا تو ہم چپ کر جاتے، یا علی انت فی امتی کمثل قل هو اللہ احد فی القرآن۔ اس جملے میں جو حق بنتا تھا نا، یا علی تیری مثال ایسی ہے میری امت میں جیسے قرآن میں قل هو اللہ احد۔ غور نہیں فرمایا آپ نے، غور نہیں فرما رہے آپ۔ کیا مطلب ہے، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یعنی بقائے توحید بتائی جا رہی ہے، یہی وجود ہوگا جو توحید کی بقا کا سبب بنے گا۔ عنوان ہی ہمارا بقائے توحید ہے۔ اور اول بیت کہا آل محمد کو، دنیا کو کہا رشد و ہدایت حاصل کرو اول بیت سے۔ للذی ببکہ، وہ اول بیت ہے کہاں پہ ہے؟ مکہ میں نہیں۔ ہائے ہائے، شاہ جی آپ اکیلے بولے میرے ساتھ کافی ہے۔ مکہ میں نہیں، للذی ببکہ، بکہ کہتے ہیں بکا کو، بکہ کہتے ہیں بلند و
मक्का कहते हैं उस जगह को जहां पहला सजदा किया गया हो। बंदों को समझ नहीं आई है, मेरे मौला से पूछा गया ये मक्का क्या है? कहा मेरा घर नहीं, अबू तालिब का घर है। हाय और रूहे जमीन पे पहला सजदा ही अबू तालिब के घर में हुआ। आप सलामत रहे, एहसान अबू तालिब है। अच्छा मैं उसकी दलील में एक बात कहने लगा हूं। सुभान अल्लाह यसरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम, क्या था कुरान क्या किया गया? सुभान अल्लाह असरा बिअब्दिही, सुभान है वो जो ले गया अपने अब्द को मिनल मस्जिदिल हराम, मस्जिद हराम से। दुनिया जाके पूछे ना रसूल को मेराज हुई कहां से, वो घर ढूंढो जिसे अल्लाह मस्जिद कह रहा। हाय वो अबू तालिब का घर है जिसे अल्लाह ने मस्जिद हराम कहा, हुर्मत वाला घर। आप सलामत रहे, आप सलामत रहे। अब देखा ना पक्का से कहते हैं जब पहला सजदा किया गया हो। अभी जनाबे अबू तालिब के घर से मेराज में आनी के घर से, जब मेराज वहां से हुई तो घर से है जनाबे अबू तालिब का घर है, अबू तालिब का। अल्लाह मस्जिद कह रहा है। मस्जिद के माने है सजदा यस्जुदो, वो सजदा करना, पेशानी झुकाना। अभी इस्लाम नहीं आया था, कोई थे जो सजदा कर रहे थे। आपकी तवज्जो है ना? तल्लज़ी पे पक्का था जो पक्का में है। पक्का क्या है? जनाबे अबू तालिब का घर है। जब बंदों को समझ आ जाए ना, मैं कहता हूँ सादी बातें, मेरे वाले साहब कहते हैं मुश्किल बातें। सादगी अच्छी भी होती है, बंदे कहते चले इग्नोर भी करते हैं, इग्नोर करने वाली बात नहीं। बार बार कुरान कहता है ये आलमीन के लिए हिदायत है। हकीकत में तो आले मोहम्मद जनाबे अबू तालिब का घर आलमीन के लिए हिदायत है। हकीकत में बज़ाहिर कहा जाता है कि काबा आलमीन के लिए हिदायत है, काबा हिदायत करता है। और मैं तुम्हें हिदायत का नमूना दिखाता हूँ। छठी मसला है, शौहर की इजाजत के बगैर बीवी का घर से निकलना जायज है या हराम है? जो डरता है वो बेशक ना बोले। और है जी आपका हराम है ना जी? लो जी फिर मैं अब बताने लगा हूं हकीकत पक्का क्या है। सरजमीन पक्का अबू तालिब का घर है और बीवी का शौहर की इजाजत के बगैर घर से निकलना हराम है। अगर अबू तालिब जनाब फातिमा बिन्त असद को इजाजत न दे तो काबा किबला ही न बनता। हाय ये एहसान अबू तालिब है, तौहीद पे एहसान है। और फरमा रहे जनाब ये मसला है, शरी मसला है। मैं तो शरी मसाइल भी बताना शुरू कर रहा हूँ। शौहर की इजाजत के बगैर बीवी का घर से निकलना हराम है। अगर जनाबे अबू तालिब कह देते बीबी आपको इजाजत नहीं, तो काबा किबला बनता नहीं बनता। बीबी कहती मैंने आवाज सुनी, अब जो इन जुमलों पे बोलेगा वो मेरे पे एहसान करेगा। बीबी फातिमा बिन्त असद कहती मैंने आवाज सुनी रहमान की। अभी वही वाला सिलसिला शुरू नहीं हुआ, अभी 10 साल बाकी है। कायनात आलम में दो वजूद हैं, सादात उज़ाम दो वजूद हैं जिन्होंने कहा कि मैंने रहमान की आवाज सुनी। आवाजों का फर्क बता दिया। एक है बीबी मखदूमा फातिमा बिन्त असद, दूसरे बेटे हैं जनाबे अली। बीबी ने कहा मैंने रहमान की आवाज सुनी। दूसरा मैं याद दिलाता हूं, जब ओहद के मैदान में शैतान ने निदा दी ना कद को दिला मोहम्मद, कद को दिला मोहम्मद, मोहम्मद नाउजुबिल्लाह कद हो गए। जनाबे अली एक हाथ से लड़ भी रहे थे, दूसरे हाथ से जनाबे मुस्तफा को बुलंद करके कहते भाग
میں دے رہا ہوں. یہ رحمان بندے پریشان ہو جاتے ہیں. علی کی آواز کو رحمان کی آواز کہہ دیا. میں نے تو نہیں کہا نا, علی کے چہرے کو اللہ نے وجہ اللہ کہا ہے. لسان اللہ بھی علی ہے, وجہ اللہ بھی علی ہے, عین اللہ بھی علی ہے, نفس اللہ بھی علی ہے. بی بی کہتے میں نے رحمان کی آواز سنی. غور سے سنیے گا, بڑی قیمتی شانی بات کرنے لگا. بی بی کہتے میں نے رحمان کی آواز سنی, کبھی بھی آ جا, میں نے انبیاء سے گھر بنوایا ہے, اجرت دے کے بنوایا ہے. ہائے ہائے, اجرت میں امامت دی ہے. اور نہیں فرما رہے, جو علی کا گھر بنائے اللہ اسے امام بنا دیتا ہے. آپ نے غور نہیں فرمایا. ہائے ہائے, بی بی کہتی ہے میں نے رحمان کی آواز سنی, کبھی بھی آ جا, میں نے نبیوں سے یہ گھر بنوایا ہے, اجرت دے دے کے بنوایا ہے. اگر آج یہ بچہ ابو طالب کے گھر آ گیا تو قیامت تک کے لیے عالمین کا قبلہ ابو طالب کا گھر ہو جائے گا. یہ تو احسان ابو طالب ہے, توحید پہ احسان ہے جناب ابو طالب. اللہ کے گھر کو اس کا گھر رہنے دیا ہے. اور فرما رہے کیا مطلب. اور دیکھیں بی بی آئی ہے نا کعبے میں, یہ آپ نے ساری باتیں سن رکھی ہیں. میں ایک نئی بات ہے, دیوار پھٹی یہ وہ سارا آپ کو آتا ہے, مجھ سے زیادہ آتا ہے, میں تو طالب علم ہوں. تو آپ نے تو اتنے بڑے بڑے علماء کو سن رکھا ساروں نے, میں طالب علم. چابی کس کے پاس تھی؟ اب ہے محافظ کعبہ کے بعد. محافظ ہونا اور ہوتا ہے, معمار کعبہ ہونا اور ہے. اگر اچھی لگے تو میں قرآن کی ایک آیت سنا دیتا ہوں, سورہ آل عمران کی ایک آیت سناتا ہوں. یہ کعبے کے متعلق ہے. تم سگاؤ یتلحاؤچ وعمارت المسجد الحرام کمن عمل باللہ. سورہ آل عمران میں اللہ کہہ رہا ہے, اے لوگوں تم نے کعبے کی تعمیر کو اور حاجیوں کو پانی پلانا ایمان والے کے برابر سمجھ لیا ہے. ہائے ہائے, آپ کو بات سمجھ نہیں آئی, میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے. کمن عمل باللہ, ایمان والے کے برابر سمجھ لیا. ایمان کون ہے؟ صبح ادم سے لے کے شام ابد تک ایمان قلبی علی خان بھی علی ہے. ہائے ہائے, مومن کے معنی ایمان والا, ایمان میرا مولا علی ہے. تو اب میں آل عمران کی سورہ آل عمران کی آیت کا ترجمہ کرنے کا حق رکھتا ہوں. اے لوگوں تم نے کعبے کی تعمیر کو اور حاجیوں کو پانی پلانا علی والے کے برابر سمجھ لیا ہے. مقبول صاحب لکھ لکھ کے پاگل ہو کے بندوں نے سمجھا ہی نہیں. اب دیکھو تو صحیح قرآن کھول کے یار, کبھی کھول کے تو دیکھو قرآن. یہی مقصود کائنات ہے. میزان علم الہی میں کعبہ پست ہے, مومن بلند ہے. نہیں غور نہیں فرما رہے. یعنی مومن کے معنی ہے ایمان والا, جس کے دل میں علی ہو. تو پھر مجھے کہنے کا حق ہے نا, اگر آپ کے میرے سب کے دل میں علی ہے, وہ جس کے دل میں علی ہو کعبہ اس کی برابری نہیں کرتا. جس کے صلب میں علی رہا ہو اس ابو طالب کی برابری کون کرے گا؟ آگے جناب ابو طالب کو پتہ چلا میرا حرم اندر چلا گیا ہے اللہ کے گھر میں. تو جی یہ پکی بات ہے, آپ نے بہت سنا, علماء کو سنا, واعظین کو, خطباء کو جہاں پڑھتے بھی ہیں. میں ایک نئی بات کہنے لگا, انشاءاللہ آپ میرے حق میں دعا ضرور کریں گے. نئی بات ہو تو پھر ضرور دعا کرنی ہے, نہ ہو تو کوئی خیر ہے. ٹھیک ہے جی, بسم اللہ. جناب ابو طالب کو پتہ چلا میرا حرم اندر چلا گیا, دیوار مل گئی, وہ ساری باتیں سنی. جناب ابو طالب آئے خرامہ خرامہ چلتے ہوئے, بطحہ شیخ البطحہ آ کے دیکھ سارا مکہ اکٹھا ہے, ہجوم ہجوم. مقام ابراہیم کا پتہ نا, وہ پتھر جس پہ کھڑے ہو کے سرکار نے اللہ کا گھر بنایا تھا. میں یہ قیمتی بات کہنے لگا ہوں. جناب ابو طالب نے آؤ نہ تو سیدھا کے مقام ابراہیم پہ
غور نہیں فرما رہے. مقام ابراہیم پہ کھڑے ہو کے جناب ابو طالب نے جو ندا دی ہے وہ مکے کی فضاؤں میں آج بھی گونج رہی ہے. اس دن جناب ابو طالب نے کہا میرا حرم اندر ہے آج طواف کرو. بی بی نے روایت کی اچانک دیوار پھٹی میں اندر داخل ہوئی. یہ سارا آپ نے سنا. بی بی گھر پر تنہا تھی. میرا بیٹا مجھ سے باتیں کر رہا تھا. ہائے ہائے اچانک چھت سے کچھ بیویاں نیچے اتری. کچھ بیویاں نیچے اتری ہے. بی بی پوچھتی ہے جانتی تھی ہمیں سمجھانے کے لیے کون ہے؟ کہا جی میں حوا، میں مریم، میں آسیہ، میں کلثوم. کیوں آئی ہے؟ کہا اللہ نے آپ کی نوکرانی بنا کے بھیجا ہے. جسے بات سمجھ آئے گی وہ میرے ساتھ ضرور بولے گا. آپ کی نوکرانی بنا کے بھیجا ہے. جناب علی آئے ساری باتیں ہوگی یہ میں نے پڑھنی ہی نہیں ہے. جب جانے کا وقت آیا نا جناب مریم آگے بڑھی. کہا بی بی فاطمہ بنت اسد میں نے آپ کی نوکرانی بن کے آپ کی خدمت کی ہے. مجھے صلہ چاہیے. آپ کے گھر اللہ کا بدن آیا ہے. ہائے ہائے اللہ کی کبریائی کا بدن آپ کے گھر ہے. مجھے کچھ چاہیے آپ کے بیٹے سے چاہیے. جسے اچھا لگے وہ میرے ساتھ ضرور بولے. کہا مانگیے مریم آپ مانگے. کیا مانگنا چاہتی ہے؟ کہا اپنے بیٹے جناب علی کو سینٹر کعبہ میں لٹائیے. میں نے کچھ مانگنا ہے. جیسے ہی لٹایا نا جناب مریم جناب علی علیہ السلام کے قدموں کی جانب بیٹھ کے ایک دعا مانگتی ہے. وَاجْعَلْ لِي ابْنِي وَزِيرًا مِّنْ وَزَرَائِي رِقَابَ بِالْعَافِيَةِ. تیری خدمت کا صلہ چاہتی ہوں. میرے بیٹے عیسیٰ کو اپنے بیٹے قائم کا وزیر بنا. اپنے بیٹے قائم کا وزیر بنا. یہ جو وزارت ملی ہے نا نوکری کے صلے میں ملی ہے. جن کی نوکرانی بن کے جناب مریم اپنے بیٹے کے لیے کیا مانگ رہی ہے؟ وزارت. کہ مجھے اپنے میرے بیٹے کو اپنے بیٹے قائم کا وزیر بنا. اللہ نے دعا قبول کر لی. آئیں گے نا سرکار؟ آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ کہاں آئیں گے؟ خانہ کعبہ پہ آپ نے سنی سنائی باتیں لیکن اگلی بات میں بڑی قیمتی کہنے لگا ہوں. اس پہ شادی بندے سوچیں گے کہ داد دینی ہے یا نہیں دینی. پڑھنی میں نے قرآن کی آیت ہے بندے نے داد دینی ہے یا نہیں یہ شادی فیصلہ بندے بعد میں کریں گے. امام زمان علیہ السلام کعبے کی چھت پہ آ کے تو پہلا جملہ کہیں گے اچھا لگے تو میرے ساتھ بولنا حق بنتا ہے. امام زمان کعبے کی چھت پہ قدم رکھ کے پہلا جملہ کہیں گے تعالوا الی بیت اللہ ھذہ ید اللہ. قائد اپنے ہاتھ کو بلا تشبیہ بلند کر کے کہیں گے آؤ اللہ کی بیعت کرو یہی اللہ کا ہاتھ ہے. آپ کی زندگی ہو آپ سلامت رہے. ہائے ہائے آؤ اللہ کی بیعت کرو. مسئلہ حل ہونے لگا ہے. کہا آؤ اللہ کی بیعت کرو یہی بلا تشبیہ اللہ کا ہاتھ ہے. ہاتھ میرے مولا قائم کا ہے. بیعت اللہ کی ہو رہی ہے. یہی تو دنیا کو سمجھاتے ہیں رزق اللہ کا ہوگا ہاتھ امام کا ہوگا. اب تو کوئی شرک نہیں رہا نا. آپ سلامت رہے آپ کی زندگی ہو. اچھا جس بات کے لیے شادی میں نے محنت کی تھی سرکار عیسیٰ بھی آئے تو ساری باتیں آپ کو آتی ہیں. اس سے بڑا تو جدید ہوتا ہے.
مطلب پڑھ بھی جاتا ہے پھر بھی کہے کہ آتی ہے، میں پہلے کہتا ہوں آپ کو آتی ہے، لیکن جب میں بات کرنے میں اس پہ غور کرنا آپ کا کام ہے. سرکار آئیں گے کہیں کہ مریم کے بیٹے نماز پڑھا، سب پڑھیں. سرکار کہیں گے کہ میں نہیں پڑھا سکتا، جناب عیسیٰ کہیں گے میں نہیں پڑھا سکتا. پوری تشریح ہے، آیت اللہ مرزا حسین نوری نے پوری تشریح لکھی ہے اس پہ. قائم کہیں گے عیسیٰ تو العظم نبی ہے، رسول ہے، صاحب کتاب ہے، صاحب شریعت ہے، بطول کا بیٹا ہے. مجھے قرآن کی روح سے پتا، قرآن کی روح سے پتا کہ تم مجھے نماز کیوں نہیں پڑھا سکتا. عیسیٰ قائم کو نماز کیوں نہیں پڑھا سکتے؟ اس وقت جناب عیسیٰ 7 قدم پیچھے ہٹ کے سورہ تحریم کی پہلی آیت پڑھیں گے. اس لیے نہیں پڑھا سکتا، اللہ قرآن میں کہتا ہے کیا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اللہ کہہ رہا ہے ایمان والو اللہ کے آگے کھڑے نہیں ہونا. آیت ہے، روایت نہیں ہے. دونوں شکلیں میں ملتا ہے، تفسیر قرطبی میں ملتا ہے، میرزا حسین نوری نے لکھا. اور فرما رہے ہیں اچھا آیت روایت ہوتی نا تو بندے ہاتھ جھٹک دیتے نہیں 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 یہ روایت ہے، ہم نے مرتضیٰ کی بات نہیں مان لی. آیت قرآن ہے، سورہ تحریم کی پہلی آیت ہے لا تقدموا بین یدی اللہ، یعنی اللہ نے کائنات عالم کو درس دیا میری حجت کے سامنے کھڑا ہونا ایسے ہے جیسے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا. پھر میری حجت سے لڑنا بھی ایسے ہے جیسے اللہ سے لڑنا. ہائے ہائے، اس سے آسان بات میں کیا کروں؟ شاہ جی شاہ جی آپ سلامت رہے، آپ کی زندگی شاہ. شکر آپ نے بھی دعوت دی. اچھا نعرہ آپ نے کتنی دعوت دی؟ مسلم بھائی آپ نے دیکھا انہوں نے کتنی دعوت دی، کھڑے ہو کر کرتی. لیکن نعرہ لگاتے ہیں محلہ میں لگاتے نا، پہلے آپ کو فرمان سنو پھر آپ بیشک کی طرح مرضی لگائیے. منتقم کون ہے جی؟ میں تو وہ باتیں کرتا ہوں جو ہونی ہے انشاءاللہ. منتقم میرے مولا علی ہیں. سرکار ایسے منتقم ہیں جو اپنے بڑوں کو بھی ان کا حق دلوائیں گے. ہائے ہائے، غور نہیں فرما، اپنے بڑوں کو ان کا حق دلوائیں گے. ظہور قائم کے بعد بی بی مختومہ کون ہے؟ سب سے پہلے کہے گی قائم بیٹا مجھے میرا حق چاہیے. مولا علی کہیں گے مجھے میرا حق چاہیے. مولا حسن حسین احمد اللہ امام حسن عسکری تک سارے کہیں گے قائم بیٹا مجھے ہمارا حق چاہیے. میرے چھٹے امام کہتے ہیں بڑوں کو حق دلوائیں گے، لیکن میدان جنگ میں جب قائم پہ حملہ ہوگا قائم کو بھی نعرہ علی کا لگانا پڑے گا. اور فرمایا یعنی پھر تو تعجب والی بات ہی نہیں ہوگی. میرے چھٹے مولا کا فرمان میرا بیٹا قائم جب اس پہ حملہ ہوگا قائم کو بھی نعرہ. میں پھر دیکھوں گا قائم یا علی محمد یا علی کا نعرہ لگائے اور بندے منہ چھپا کے نہ بولے. سرکار کا فرمان موجود ہے، سرکار نماز پڑھائیں گے اچانک پلٹ کے دے گا اس فلاں لائن پہ کھڑے بندے کا سردار سے جدا کر دے. کہنے کیوں؟ سب کھڑا میرے پیچھے ہے، شک میرے زیادہ علی کی ولایت میں کر رہا ہے. یہ ہے مکہ، حقیقت مکہ یہ ہے، حقیقت مکہ بھی یہی. اللہ نے اپنے گھر بلا کر کے، اللہ نے اپنے گھر بلا کے آپ کو دکھایا ہے کہ میرا گھر اس اہمیت کا مالک ہے. جو میرے گھر میں داخل ہو گیا اسے امان مل گئی. سرکار فرماتے ہیں علی کی ولایت وہ قلعہ ہے. اچھا میں ایک بات میں اکثر مجالس میں نے یہ پکی کر دی ہے، یہ میں نے کہنی ہے. بتائیں نا کہ ہم رشتہ دار ہیں، رشتہ داری کام نہیں آئے. رشتہ داری
جناب مفضل نے کہا مولا آپ بڑے خوش قسمت ہیں، جناب علی کے بیٹے ہیں۔ سادات اللہ میرے ساتھ ضرور بولیں گے، آپ بڑے خوش قسمت ہیں، جناب علی کے بیٹے ہیں۔ تیسری مرتبہ کہا بڑے خوش قسمت ہیں، جناب علی کے بیٹے ہیں۔ میرے چھٹے مولا کے چہرے پہ جلال آ گیا۔ کہا مفضل خبردار، آج کے بعد نہ کہنا۔ کام کے ہاتھوں سے کہتا مولا جناب علی کے بیٹے ہیں پھر بھی نہ لو، وجہ کیا ہے؟ کہا مفضل سن بلاؤ یہ تو علی کے بنے ابی طالب خیر من ولادتی میں نہ ہو۔ کہا مفضل علی کا بیٹا ہونے پہ اتنا فخر نہیں جتنا علی کی ولایت پہ قائم۔ علی کی ولایت پہ قائم ہونا شیوا ولایت علی پہ قائم رہو۔ بھئی ولایت علی پہ قائم رہنا صراط پہ چلنے کے مترادف ہے۔ اچھا ہمارے یہاں ایک بڑی ہی بات کی جاتی ہے کہ جیسے جب ولایت علی کی بات آتی ہے نا تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ طاغوتی طاقتیں ہیں جو چاہ رہی ہیں۔ میں وہ باتیں کرتا ہوں جس کا ریفرنس ہو کہ میرے والد صاحب کا ایک نام حیثیت ہے، اس لیے میں کچی بات کرنے سے گھبراتا ہوں تاکہ وہ بات اگر میں کوئی ایسی کر جاؤں کراچی میں ساری زندگی وہ پڑھ گئے میری ایک بات کی وجہ سے ان پہ انگلی اٹھے۔ کہا جاتا ہے نا ممبروں سے محرابوں سے کہ یہ ہمارے گھر میں مسئلے پیدا ہو گئے، یہ طاغوتی طاقتیں ہیں، طاغوتی طاقتیں ہیں۔ میرے مولا سے بھی کسی نے پوچھا تھا طاغوت کیا ہوتا ہے؟ جسے یہ بات سمجھ آئے نہ بولے میں سمجھوں گا اس نے بخل کیا ہے دعوت دیتے ہوئے، سمجھ آئے تو میرے ساتھ بولنا ضرور ہے۔ میرے پانچویں مولا سے جعفر جوفی نے پوچھا تھا مولا یہ طاغوت کون ہوتا ہے؟ میرے پانچویں امام کہتے جعفر جوفی سن ہر وہ بندہ طاغوت ہے جو منکر ولایت علی ہے۔ پرچار ولایت علی ہے کیونکہ یہی ہے جنہوں نے بتایا ہے کہ اللہ ہے، یہی جو ہے یہی ہے جنہوں نے سر سجدے میں رکھ کے بتایا کہ کوئی ہے۔ الحمدللہ بالذی اول محمود اول مسجود، حمد ہے اس اللہ کی جو اول محمود ہے، حمد ہے اس اللہ کی، جناب علی فرما رہے ہیں حمد ہے اس اللہ کی جو اول مسجود ہے۔ یہ اللہ نے خود کو محمود کہا، اول محمود کہا، اول مسجود کہا۔ اگر وہ اول مسجود ہے تو ڈھونڈو اول ساجد کون ہے؟ ہائے ہائے، یہی تو میں اول میں بحث کر رہا ہوں۔ سورج نے یہی تو کہا تھا جناب علی کو لے کے علیہ السلام یا اولو یا آخرو یا ظاہرو یا باطنو۔ اول کے مظہر یہی ہے، یہی اول ہے، ان سے پہلے کچھ نہیں ہے سوائے ذات خدا کے۔ بس آباد رہے، شاد رہے، جتنے مرضی فضائل پڑھ لیے جائیں وہ بھی راضی نہیں ہوتی۔ ہائے ہائے جو شام سے آتی ہے، خدا میں بھائی حسین کو رونے آتی ہے۔ روایت ملتی ہے بی بی شام والی تنہا نہیں آتی، ایک بی بی جنت البقیع سے آتی ہے جس کا ایک ہاتھ پہلو پہ ہوتا۔ حسین آقا کی 4 سال کی بطول پہ جن کی چھوٹی اولاد ہے وہ ہائے ضرور کر دینا۔ جب کوئی مومن مجلس میں، میرے مولا باقر کا فرمان ہے، جب کوئی مجلس میں ہائے کر کے روتا ہے نا تو حسین آقا کی 4 سال کی بطول رو کے پوچھتی ہے پھوپھی اماں یہ رونے والا کوئی ہمارا رشتہ دار ہے؟ اجرکم اللہ، سیدنا سے قبول فرمائے یہ رونے والا کوئی ہمارا رشتہ دار ہے؟ اس وقت ثانیہ زہرا رو کے کہتی ہے سکینہ
سکینہ بیٹا رشتہ دار نہیں، تیرے باب حسین کا حکمدار ہے۔ اس وقت بی بی سکینہ رو کے کہتی ہے کاش پھوپھی اماں یہ کربلا میں ہوگا، میرا بابا یوں ذبح نہ کر دیا گیا ہو۔ ہم جو روتے ہیں نا صبح دوپہر شام جاگ جاگ کے ان غریبوں کو روتے ہیں، یہ حسین آقا کی بیٹی کی حسرت کو پورا کر رہے ہیں۔ خدا کی قسم بس ایک غربت بی بی سکینہ کا جملہ سنیے، اسی پہ تمام کر دوں گا۔ جب میرا مولا آخری سلام کرنے کے لیے آئے نا در خیمہ پہ، روایت ملتی ہے عرب کے دستور کے مطابق میرے مولا نے سلام کیا، السلام علیکہ یا زینب ویا ام کلثوم ویا ام رباب۔ امیر ابن مسلم کہتا حسین اگلے جملے پہ اتنا روئے ہیں ریش اقدس سے آنسو ٹپکنے لگے، رو کے کہتے ہیں یا سکینہ تو علیکم منی سلام، او میری بیٹی سکینہ میرا آخری سلام۔ عزاداروں بیٹیوں نے لپٹ کے رونا شروع کر دیا ہے، ہر بیٹی رو رو کے کہتی ہے حسین ہمیں کس کے آسرے چھوڑے جا رہا ہے، تیرے بعد ہمارا کون رہا ہے۔ خدا سخن کہتے ہیں شبیر برآمد ہوئے یوں خیمہ کے در سے جیسے نکلتا ہے جنازہ کسی کا۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا عزاداروں، کسی گھر سے جنازہ نکلتا ہے نا، کبھی بہن آ جاتی ہے، کبھی بیٹی آ جاتی ہے، کہتے ہیں نہیں جانے دوں گی بابا کو، بھائی کو نہیں جانے دوں گی۔ عزاداروں باہر نکلے نا، امام آ کے رہبار کے قریب کھڑے ہوئے، کبھی دائیں دیکھتے ہیں کبھی بائیں دیکھتے ہیں، جب سوار کرانے والا عزاداروں کوئی نظر نہ آیا نا، مقتل کی جانب رو کے حسین کہتے ہیں اور میرے شہیدوں جوانوں میں نے تو ایک کو سوار کرایا، حسین گناہ غریب ہو گیا، آج سوار کرانے والا کوئی نہیں۔ عزاداروں شہداء کے لاشیں در پہ کٹے گلوں سے آواز آئی اب بھی اجازت دے دے۔ اجرکم اللہ۔ عزاداروں عرب میں ہائے کردن علی کی بیٹی آزادی ہو گئی، عرب میں ساری عرب میں غریب اسے کہتے ہیں جسے سوار کرانے اس کی بہنیں آ جائیں۔ میرے مولا نے کہا تھا میرے جوانوں میں نے تو ایک کو سوار کرایا، آج مجھے سوار کرانے والا کوئی نہیں۔ عزاداروں کیا دیکھا پور کے والا ہاتھ کونے کی لگام میں آیا، کہا کون آیا؟ رو کے کہا تیری بہن زینب آ گئی، کہا تجھے ماں زہرا کا واسطہ خیمے میں چلی جاؤ۔ اجرکم اللہ بس ختم کر دیا میں نے۔ عزاداروں میرے مولا رہبار پہ بیٹھے ہیں، کیا رہبار چل، رہبار چلتا نہیں ہے۔ میرے مولا کہتا رہبار چلتا کیوں نہیں؟ زبان بے زبانی سے کہتا مولا ذرا میرے قدموں کی جانب تو دیکھو، اور چھوٹی اولاد والوں ہائے کرتا مولا تمہاری بیٹیوں کے نصیب مقدر اچھے کرے۔ اب جو میرے مولا کی نظر پڑی نا، کیا منظر دیکھا، 4 سال کی سکینہ ہے جو گھوڑوں کے سموں سے لپٹ کے جا رہی ہے، سلجناب میرا بابا مقتل نہ لے کے جانا، جو بھی گیا وہ واپس نہیں آیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ امام روتے روتے زین سے نیچے اترے ہیں، اپنی بیٹی سکینہ کو پیار کیا، کچھ وصیتیں کی ہیں، سینے پہ لٹایا، آخری مرتبہ ہائے کرو گے؟ میرے مولا نے اپنی بیٹی سے وصیت کی، میری بیٹی سکینہ ابھی کچھ دیر بعد براہ خدا میں شہید ہو جاؤں گا، اپنے باب حسین کی وصیت یاد رکھنا، سکینہ بیٹا میری شہادت کے بعد اپنی پھوپھیوں سے ضد نہ کرنا کہ میں نے بابے کے سینے پہ سونا ہے۔ سکینہ اگر تو نے ضد کی نا، یہ مسلمان بڑے ظالم ہوئے، انہوں نے میری ماں پہ بھی ظلم کر دیا تھا۔ اجرکم اللہ۔ عزاداروں پر آخری جملہ، امام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا، والے والے میری بیٹی پہ نیند گزاری کر دے۔ جملہ کو سوتی ہوئی بیٹی کو چھوڑ کر حسین اللہ کو راضی کرنے چل پڑے ہیں۔ جب زہرا کا لال زین سے زمین پہ آیا نا، زمین کربلا میں زلزلہ آیا، بی بی سکینہ کی آنکھ کھلی، کہا پھر میرا بابا